مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے، پتھریلی جگہ ہے، وہاں سے آگ چلی. آنے والے نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ اگر اس آگ کو روکا نہ گیا یہ پورا مدینہ جلا کر راکھ کر دے. اس سے کہ تیزی بہت ہے اور پھیلاؤ بھی زیادہ ہے. دیکھو آج دنیا میں مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ ظالم ہوتی ہے، آگ اور پانی. پانی آتا ہے ہر چیز بہا دیتا ہے اور آگ آتی ہے ہر چیز جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اور اس آگ کی دو خوبیاں بیان کی، پھیلاؤ بھی ہے اور تیز بھی ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگ ایک ہی کام کریں گے، لاؤ پانی کی ذرا، فائر بریگیڈ والوں کو فون لگائیں گے، پانی کی ذرا. اللہ جزائے خیر دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسجد آئے، دیکھو تو صحیح کون مسجد میں بیٹھا ہے. دیکھا تو حضرت تمیم رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے تمیم اس آگ کو تو بجھا دے. تمیم نے عرض کیا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میں کون ہوں اور میں کیا ہوں؟ نے فرمایا اس کو تو بجھا دے. تاریخ کا بہترین واقعہ بجھانے کے لیے کوڑا ہاتھ میں لیا. کیا ہاتھ میں لیا؟ کوڑا. اور آپ کو ڈھکیل رہے، پہلا جملہ. دوسرا آپ کو جمع کر رہے اور جمع کر کے ڈھکیل رہے. حیات صحابہ میں جملہ ہے جس طرح چرواہا ریوڑ کو سمیٹتا اور ہانکتا ہے اس طرح یہ آپ کو سمیٹ کر ہانک رہے تھے. اور جہاں سے یہ آگ چلی تھی اس گفا میں جا کر اس کو بند کر دیا اندر تک. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی طرف دیکھ کر کہا جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہے نہ دیکھنے والے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یاد آئے نا زندگی میں یاد رکھنا، کوئی بھی مسئلہ آیا تو ہمیں آنا کدھر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کو اکیلا مسجد میں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کو اکیلا مسجد میں دیکھا، تنہا بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ابو امامہ یہ وقت اور اکیلے کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرضہ ہو گیا اور اس کی ادائیگی سے میں عاجز ہوں. آج ہم لوگ قرضہ ہو جاتا ہے بینکوں میں چلے جاتے ہیں، کہا جاتے ہیں بینکوں میں جاتے ہیں. میں تم کو کیا بتاؤں، چار چیزیں یاد رکھنا: سود کھانا، سود دینا، سود لکھنا اور سود پر گواہ بننا، چاروں حرام ہے. کتنے حرام ہیں؟ یہ چاروں شکلیں حرام ہیں جو علماء نے لکھی ہے. دیکھنے والوں نے عجیب باتیں کہی. تو کہاں ہے مسجد میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے میں ایک دعا نہ سکھاؤں؟ اگر یمن کے اونچے پہاڑ، یہ جملہ یمن کے بلند پہاڑ کے برابر میں قرضہ ہو اللہ اس کو ادا کر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا دعا ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ایک روایت میں ہے اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ابو امامہ کہتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، اللہ نے بہت جلد میرا سارا قرضہ ادا کر دیا. لیکن اپنے ذاتی مسئلے میں کہا ہے بولو، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ تعالی. ایک مثال آپ کو پہلے جملے کی مثال دیں گے، پھر دلوں سے اللہ خوف بھی نکال دیتے. دلوں سے اللہ کیا نکالتے ہیں؟
خوف نکال. اللہ اکبر. سامنے رومی لشکر. ایک روایت میں سامنے بدر میں مشرکین کا لشکر. تو خالد بن ولید روم میں کہہ رہے بہت زیادہ ہے. لوگوں نے کہا خالد نے کہا بہت زیادہ نہیں بہت کم ہے. کسی نے کہا ہم بہت کم ہیں. فرمایا نہیں ہم بہت زیادہ ہیں. پھر اگر خالد کا تاریخی جملہ قلیل و کثیر تعداد سے نہیں ہے, قلیل و کثیر اللہ کے آنے سے ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو قلیل ہو کر بھی کثیر ہے, اور اللہ نہیں ہے تو کثیر ہو کر بھی قلیل ہے. یہ نظام خداوندی ہے. مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں میں اللہ آ جاتے ہیں. جب اللہ آ جاتے ہیں تو قلیل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بولو کثیر. ارے جملہ نقل کرو آپ کو, مجھے کچھ سنانا اللہ ہے. ساری مساجد ہماری نہ دیکھی آباد ہو جائے, یہ تمنا کے ساتھ آپ سے بات گفتگو کر رہا ہوں. کائنات کی بڑی بڑی شکلیں جن کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں ان کی نگاہوں میں چھوٹی ہو جاتی ہے. کائنات کی بڑی بڑی شکلیں جن کے دل میں اللہ آ جاتے ہیں وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. دریائے دجلہ پر یعنی قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص, سلمان فارسی سب کھڑے ہیں کہ سب سے پہلا گھوڑا کون ڈالے گا. حجر ابن ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے پہلے گھوڑوں میں ڈالو گا. اور کیا کہا, یہ سمندر اللہ کے حکم کے سامنے ایک بوند ہے. کیا کہا, سمندر کو کیا کہا, پانی کا ایک بوند ہے. میں نے دیکھا اتنی بڑی شکل ہے لیکن دل میں اللہ ہے. اتنی بڑی شکل کو اللہ نے کیا بنا دیا, قطرہ بنا دیا. اور کیا کہا, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. یہ آیت پڑھ کر سب سے پہلا گھوڑا حضور علی ندیم کا. اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں سے خوف نکالے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذاتی مسائل حل ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افراد سماوی اور عرضیہ میں کے مسائل حل ہو جائے. اللہ قلوب میں توبہ ہدایت کو داخل کرے. نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تعلق مساجد سے انشاءاللہ تعالی بنائیں انشاءاللہ. کون کون بنائیں گا بولو. واہ 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 ماشاءاللہ. دوسرا کام کیا ہے, مسجد کا دوسرا کام جماعت کی نماز ہے. مجھے ایک بات عرض کرنا ہے آپ سے, کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول کی مسجد. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی ہے, لیکن یہ مت سمجھنا کہ مرتبہ کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے پیچھے ان کو 13 مرتبہ امیر بنایا. کتنے مرتبہ, 13 مرتبہ. اتنے فضائل کے مالک. انہوں نے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, رات کو عشاء کی نماز میں جب میں مسجد آتا ہوں نابینا ہونے کی وجہ سے درخت سے ٹکرا جاتا ہوں یا پتھر سے ٹکرا جاتا ہوں, آپ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر پر نماز پڑھ لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ فرمایا, اذان کی آواز سنتے ہو؟ پر میں سنتا ہوں. ایک روایت میں ہے اقامت کی آواز سنتے ہو؟ پر میں سنتا ہوں. پر میں تیرا مسجد آنا ضروری ہے. جب ایک نابینا کو مسجد آنا ضروری ہے, اذان پر اور اقامت پر ہمیں کتنا ضروری ہے؟ 2 باتیں اور آپ سے بتا ہوں. اذان کے بعد نماز کی کیسی تیاری کریں. 2 باتیں روایتوں میں ملتی ہے, ایک اللہ کے رسول کی زندگی میں, ایک صحابہ کی زندگی میں. اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ملتا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول بھی انسان تھے. فرمایا گھر کے کام میں مشہور رہتے تھے, ہمارا ساتھ دیتے تھے, لیکن جب اذان کی آواز سنتے تھے
تو انجانے ہو جاتے تھے. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بچاتے. اب شیخ یسوع رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا جملہ: جو مؤذن کی اذان سنے اور گھر سے باہر نہ نکلے یا دکان سے باہر نہ نکلے یا کاروبار سے باہر نہ نکلے، وہ زبان سے تو نہیں کہتا، اپنے عمل سے کہتا ہے اللہ تیری ذات بڑی نہیں. اللہ آپ کی ذات بڑی. اگر آپ کی ذات بڑی ہوتی تو میں دکان کیوں نہیں چھوڑتا، میں اپنا گھر کیوں نہیں چھوڑتا، میں اپنا کاروبار کیوں نہیں چھوڑتا. دوسری مثال صحابہ کی زندگی سے. روم کے جاسوس جارڈن میں صحابہ کی جماعت میں داخل ہو گئے اور فجر کے وقت مؤذن نے اذان دی. صحابہ ایسی نماز کی تیاری کر رہے تھے، ایک جاسوس نے دوسرے جاسوس سے کہا کیا ان کے امیر نے حملے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا نہیں، حملے کا حکم نہیں دیا ہے. فرمایا نماز کی تیاری کر رہے. نماز کی تیاری کیسے حکم ہوتی تھی کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ حملے کا حکم دیا ہے. نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم بھی اذان سننے کے بعد ایسا ہی کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے. کریں انشاءاللہ. اور گزارش آپ سے گھر سے وضو کریں. صاحب مشکات کی 2 روایتیں ہیں. پہلی روایت جس نے گھر میں وضو کیا اور مسجد گیا وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو گیا. کہاں گیا؟ احرام باندھ کے حج کو چلا گیا. ایک روایت. دوسری روایت صاحب مشکات کی، آدمی نے گھر میں وضو کیا اور چاچ کے ارادے سے یعنی 2 رکعت چاچ کی نماز پڑھوں گا اور مسجد گیا. یہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے عمرے کو چلا ہے. کتنا آسان ہے. وضو کر کے گئے، کتنی بڑی فضیلت. ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو چلا. وضو کر کے مسجد گیا چاچ کے ارادے سے، جیسے ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے عمرے کو چلا. اور ابن عمر کی روایت، جب یہ مسجد جاتے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. ان کے شاگردوں نے پوچھا اتنے چھوٹے قدم رکھ رہے ہو؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں کیا ہر قدم پہ 1 گناہ معاف ہوتا ہے اور 1 نیکی لکھی جاتی ہے. ہر قدم پہ 1 گناہ معاف ہو جاتا ہے اور 1 نیکی لکھی جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں میرے زیادہ قدم چلے تاکہ اللہ میرے اتنے گناہوں کو معاف فرمائے اور اتنی ہی نیکیاں میرے نام عمل میں اللہ داخل کرے. اور ایک گزارش آپ سے، اور مسواک اپنے دانتوں پر رکھنا ہمیشہ. شیخ سے ہم نے 2 باتیں سنی. شیخ صاحب سے کیا فائدہ ہوگا؟ پہلا، آپ کے نماز کے درجے کو یہ بڑھا دے گا. نماز کے درجے کو بڑھا دے گا. امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا جو آدمی مسواک کے ساتھ نماز پڑھے اس کی وہ نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو نماز کا درجہ کیا ہو گیا؟ اور ایک روایت، جب آدمی مسواک کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا منہ نمازی کے منہ پر رکھتا ہے. آپ نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، وہ آیت نکل کر سیدھا نمازی کے فرشتے کے منہ میں چلی جاتی ہے. جہاں یہ رکتا ہے فرشتہ خود کہتا ہے اللہ کے بندے ایک آیت اور پڑھنا، ایک آیت اور پڑھنا، ایک آیت اور پڑھنا. لیکن یہ فضیلت فقط مسواک والوں کی. یہ سارا مجموعہ نیت کریں انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز ہم لوگ مسواک کے ساتھ ہی پڑھیں گے. بولو کون کیوں کرے گا؟ یہ پیچھے بھی مجموعہ بیٹھا ہے، قریب آ جاتا تو کتنی بڑی بات ہے. ناندیر کا بڑا خوبصورت مجموعہ، یہ قریب آ جاتا تو بڑی خیر ہو جاتی. جیسے کہ فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے. جملہ یاد رکھنا، فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے، فرشتے مجلس کو گھیرتے. فرشتے آواز کو نہیں گھیرتے، یاد رکھنا، فرشتے مجلس کو گھیرتے. اور جملہ بڑا پیارا ہے،
جتنا مجلس میں مل کر بیٹھو گے قلب وساوس سے محفوظ رہے گا، اور جس کا قلب وساوس سے محفوظ رہے گا وہ ذکر کی حلاوت محسوس کرے گا، ورنہ جدا رہو گے نا ذکر کی حلاوت محسوس نہیں۔ میں اس مجلس میں نہیں کہہ رہا ہوں، آخر تک جتنی مجلسیں ہوگی سب میں ایسے مل کر بیٹھو۔ اگلا جو میں نقل کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل کیا تھا؟ چند نصیحتیں اور اس کے ساتھ ایک عمل۔ عبدالرحمن بن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے گھر پہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں، اور عبدالرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں کچی مسواک، اللہ کے رسول کی نظر ایسی مسواک پر جمی ہوئی تھی۔ میں سمجھی اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں، میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی، اپنی دانتوں میں چبائی اور چبا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کر، اللہ کے رسول نے سکون محسوس۔ نماز کی بھی سنت اللہ کے رسول کی، اور زندگی کا جس سے تعلق ہوتا ہے، دیکھو آخری وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے دنیا سے چلے۔ اس وجہ سے سب سے گزارش کر رہا ہوں انشاءاللہ ہر نماز زندگی کی مسواک کے ساتھ پڑھیں، کریں انشاءاللہ۔ کوئی بھی عذر آ جائے جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی بھی عذر آ جائے جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ مثال دے رہا ہوں، اس کا امام بخاری علیہ الرحمٰن نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل وفات میں ایک دن حضرت بلال آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ رضی اللہ عنہا میرے لگن میں پانی رکھو تاکہ میں غسل کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، پھر بے ہوشی تاری ہو گئی، پھر آنکھ کھلی، یا عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے غسل کے لیے پانی رکھو۔ روایت میں آتا ہے کہ 4 مرتبہ غسل کیا بے ہوشی کی بات، غسل کرتے رہے بے ہوش ہوتے رہے، غسل کرتے رہے بے ہوش ہوتے رہے۔ 4 مرتبہ کے بعد 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد جا رہی ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے یہ انگوٹھا ہے نا، اور اس پاؤں میں طاقت نہیں تھی چلنے کی، تو آدمی کے سہارے سے گھس کر جا رہے تھے، تو یہ انگوٹھے کا نشان گر رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول ایسا مسجد جائے تو ہم نہیں جائیں گے؟ بولو ضرور جائیں گے۔ ایک بات ضمن آپ کو یاد آئی سنا دیتا ہوں، اللہ شیخ یوسف کی قبر کو منور کر دے رحمت اللہ علیہ، انہیں کہا اللہ کے رسول کی نقل اتارو ہر عمل میں، اللہ آپ کو 2 نور دیں گے، ایک تو عمل کا نور، دوسرا اللہ کے رسول کے اعضاء کا نور بھی ملے گا۔ عمل کا بھی نور ملے گا اور کیا ملے گا؟ اعضاء کا بھی نور ملے گا۔ مثال دی اعضاء کی نور کی 2 مثالیں ہیں، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کے بعد غسل میت کون دے گا؟ تو 3 لوگوں نے غسل میت دیا۔ پہلا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوسرا نام فضل ابن عباس، تیسرا نام اسامہ بن زید۔ اور انصار مٹکوں میں پانی لا رہے تھے اور حضرت اسامہ لے رہے تھے، اور حضرت فضل ابن عباس بہا رہے تھے، اور حضرت علی مر رہے تھے۔ غسل سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلکوں پر پانی کے قطرات تھے۔ آج کا تو جدید زمانہ ہے، لوگ کپڑے سے پوچھ لیں گے یا بعض لوگ ٹیشو سے پوچھ لیں گے،
لیکن حضرت علی نے دیکھا کہ پلکوں پر پانی کے قطرات ہیں، کیا کریں؟ حضرت علی نے اپنی زبان اس پر رکھ کر اس کو چوسا. کیا رکھ کر چوسا؟ بولو، زبان رکھ. حضرت علی کہتے اس کی 2 برکتیں ہو گئی میری زندگی میں. اللہ نے میرا حافظہ قوی کر دیا اور میرے فہم کو اللہ نے بڑھا دیا. تو باتیں دیکھیے خسائل میں، پہلی بار حافظہ قوی ہو گیا، دوسرا اللہ نے فہم کو بڑھا دیا. اتنے اعضاء اللہ کے رسول کے نورانی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے موت کی گھبراہٹ کا وقت، یہ بھی خسائل کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر میں ہاتھ پھیر رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ پھیر رہی. اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کھانے کے لیے میں نے ہاتھ دھوئے، وضو کے لیے میں نے ہاتھ دھوئے، غسل کے لیے میں نے ہاتھ دھوئے، لیکن میرے ہاتھوں کی خوشبو ہی نہیں کی. ان اعضاء سے یہ اعمال نکلے، یاد رکھنا. نیت کریں انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑیں. اللہ، آپ تو سارے ماشاءاللہ. تیسرا کام، اپنی نماز کی حیت کو درست کرنا، یہ بھی سنت ہے. اور یہ کام آپ سے علماء سے کرنا ہوگا. آپ کو 6 سال سے ہم نے سنا عالم میں دین پہنچانے کے 2 راستے ہیں. پہلا اللہ کے راستے کا خروج، اور دوسرا علماء کی علمی مجالس. ہم ان کی خوشامد کریں، اپنی مسجد میں ان کو لائیں اور کہا دیکھو ہماری نماز کی حیت آپ درست کریں. مثال دیتا ہوں، ہماری کوئی بات سرے سے خالی نہ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے، دیکھا ان کی بیوی ام رومان رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی ہے اور نماز میں ہل رہی ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی نماز میں ہلتے رہتے ہیں. صدیق اکبر نے ان کو ڈانٹ دیا. حیات الصحابہ میں ہے اتنے زور سے ڈانٹا، قریب تھا کہ وہ اللہ کی بندی نماز توڑ دیتی. ایک روایت میں ہے کہ نماز ہی میں رو پڑی. جب نماز سے فارغ ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ ام رومان، عبادتوں میں ہلنا یہود کا شعار ہے. کس کا شعار ہے؟ نماز میں ہلنا. میں آپ کو بتاتا ہوں ساری بات. اللہ اتنا بڑا مجمع نماز صحیح کر لے. حذیفہ ابن الیمان نے ایک شخص کو دیکھا کہ دمشق کی مسجد میں آیا اور نماز پڑھی اور 2 چیزوں میں کمی، رکوع میں بھی جلدی اور سجدے میں بھی جلدی، اور جانے لگا. حذیفہ ابن الیمان نے روکا، اے اللہ کے بندے کتنے سال سے ایسی نماز پڑھتے ہو؟ فرمایا 40 سال ہو گئے. فرمایا یاد رکھنا اس حالت میں موت آئی تو اللہ کے رسول کی دین پر موت نہیں ہو. کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو نماز میں جلدی کرے گا فطرت پر اس کی موت نہیں ہوگی. پھر حذیفہ ابن الیمان نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا. جب حذیفہ ابن الیمان نماز کا طریقہ سکھائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی گھر والی کو نماز کی حیت سکھا رہے، تو کیا ہم لوگ مسجد کے اندر ہمارے علماء سے اپنی نماز نہیں سیکھیں گے؟ بولا کون کون سیکھے گا؟ واہ 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 واہ، اللہ قبول کر. پھر کیسی نماز بنے گی؟ یاد رکھنا، پھر وہ نماز بنے گی جس کے ذریعے سے اللہ ہمارے مسائل کو حل کر لیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. ایک مثال ہے، بات بتاتا رہے تھے. اللہ نماز سیکھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یمنی چادریں آئی. اس میں چھوٹی تھی بڑی تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو ایسی نماز پڑھے کہ نماز میں اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، ان دو چادروں میں سے ایک چادر تجھے دوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا علی نماز میں اللہ کے غیر کا خیال نہیں آیا؟ فرمایا ایک خیال آیا، اور کیا؟ اب چھوٹی دے گی کہ بڑی دے گی؟ صحابہ بڑے سچے تھے، ہم نے حضرت سے سنا چونکہ سکھائی نماز اللہ کے رسول نے، جنگ صفین میں تیر آ کر ان کی ران میں پیوست ہو گئے، اور تیر کے آگے کیا ہوتی ہے؟ پھل نکلی ہوتی ہے، وہ نرم گوشت کو چپک جاتے ہیں، کسی نے اس کو نکالنا ہے، فرمایا آسان عمل ہے، جب یہ نماز میں کھڑے ہو جائے تب نکال لینا۔ حضرت علی نماز میں کھڑے ہو گئے اور اس جگہ کو ہماری زبان میں کہیں گے آپریشن کیا، اس کو کٹ کیا، کٹ کر کے وہ تیر کا آگے کی نوک نکال دی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت علی نے سوال کیا تیر نکالنے آئے ہو؟ تیر وہ تو ہم نکال چکے۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم مجھے پتا ہی نہیں چلا، مجھے کیا نہیں چلا؟ آج ہماری ایسی نماز آگے سنا، مجھے کوئی آگے آپ کو سنانا ہے مسجد میں کیا کیا ہوا ہمارے، عجیب بات، سب ماشاءاللہ پیارا لوگ ہیں۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سفر سے آئے، علماء نے کہا کتنی مدت تھی؟ بعض لوگوں نے کہا 2.5 سال کے بعد آئے تھے۔ گھر والوں نے اپنے آپ کو سجایا سوارا کہ 2.5 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ ابو ریحانہ نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ گھر والے نے کہا پڑھ لو۔ جیسے نماز کی نیت باندھی فجر کی اذان ہو گئی، ان کی بیوی نے 2 سوال کیے، کیا تمہارے اوپر ہمارا حق نہیں؟ کیا تمہارے اوقات میں ہمارا حصہ نہیں؟ ابو ریحانہ نے کہا حق بھی ہے حصہ بھی ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا جب تو یاد آتی۔ تو انہوں نے پوچھا تمہیں کیا یاد آیا؟ اور جیسے میں نے اللہ اکبر کہا، قرآن پڑھنا شروع کیا، جنتی آیتوں پر میں ایسا کھو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے تم سب بڑے بڑے لوگ ہیں، تم دل چاہتا کہ سناؤ، کاش ایسی نماز امت کی ہو جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ایک بات جس پر پورے گھر کا گزارا، اس باغ میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے اور یہ باغ میں نماز پڑھ رہے، اتنے میں چڑیا آئی اور خوشے سے کھجور کھا رہی تھی، بہت شخصات کے خوشے سے کھجور کھا رہی تھی۔ ایک روایت میں کہ خوشی اتنے گنجان تھے کہ وہ نکلنا چاہ رہی تھی، اس کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو آپ سوچو کھجور میں کتنے کھجور کے خوشے ہوں گے باغ میں کہ چڑیا کو جگہ نہیں مل رہی بھاگنے کے لیے۔ یہ منظر دیکھنے میں چاہے کھانے کا منظر یا اس کے اٹکنے کا منظر دیکھنے میں اتنا یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی، کتنی رکعتیں ہو گئی۔ مولانا اشرف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ خوشی ٹوٹا کر 16 سیکنڈ، حضرت نے کہا تو 20 سیکنڈ کے بعد واپس آئے نماز میں، فوراً آئے عثمان سے نورین کے پاس، جس باغ پر گھر والوں کا گزارا ہے اس کی قیمت 50,000 درہم ہے، فرمایا کہ یہ باغ اللہ کے لیے وقف ہے، اس نے مجھے نماز جیسی عبادت سے غافل کیا۔ آپ تو سب کیا سنا، یہ یاد آ رہا ہے اسے سنا، ہمارا کیا سلوک ہے نماز کے ساتھ۔ مثال دے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے اس آنکھ سے پانی بہ رہا تھا، اطباء نے کہا 1 ہفتے تک
آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، ہم عملیات کریں گے، آپ کو ٹیک لگا کے رہنا ہے، آپ سجدہ نہ کریں تو آپ کی بینائی واپس آ جائے گی، نہیں تو آپ کی بینائی چلی جائے گی۔ حضرت عباس نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان دونوں سے مشورہ مانگا، بولا میں کیا کروں؟ آج سے ہمارے سارے علماء کیا کہیں گے؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ بھی مت کر، ایسے بولیں گے نا؟ اور بول رہے ماشاء اللہ، امت کے اندر آسانی پیدا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ کیا آیا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشورہ کیا آیا؟ دونوں نے مشورہ یہ دیا، ایک ہفتے کی نماز کا کیا اگر اس حالت میں آپ کی موت آ گئی؟ ایک ہفتے کی نماز کا کیا اس حالت میں اگر آپ کی موت آ جائے؟ ابن عباس نے ہماری زبان میں کہیں گے آپریشن نہیں کیا اور اس آگ کی بینائی چلی گئی۔ عجیب بات دیکھیے، پھر اس آگ سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کسی نے ابن عباس سے کہا پہلے تو دائیں جانب کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کی بینائی چلی گئی، اب اس آگ سے آنسو بہ رہے۔ ابن عباس نے فرمایا یہ اپنی بہن کی فراق میں رو رہی ہے۔ کیا فراق؟ ایک بہن نے صبر کر کے جنت میں اپنی جگہ بنا لی، تو میرا کب موقع آئے گا کہ میں بھی اپنی جنت میں جگہ بنا لوں اور اس آگ کی بھی بینائی چلی گئی۔ لیکن نماز کا ایسا اہتمام، تو انشاءاللہ تعالی نیت کرے کہ ہم نماز کو خشوع اور خضوع اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور نماز کو ہم اپنے علماء سے سیکھیں گے۔ سیکھیں گے انشاءاللہ؟ بولو کون کون سیکھیں گا؟ واہ 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 واہ۔ ایک جملہ سنا رہا ہوں، یاد آ رہا ہے، سب سنا رہا ہوں۔ وضو بھی سیکھنا، وضو بھی کیا کرنا؟ وضو بھی سیکھنا۔ شیخ صاحب سے ہم نے سنا وضو نماز کی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور جو قوم ذریعوں کی حفاظت نہیں کرتی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق پہنچے، اہل عراق نے سوال کیا اللہ کے رسول کا وضو کیسا تھا؟ حضرت علی نے کہا لاؤ کرسی میں بیان کرتا ہوں کیسا وضو تھا۔ اللہ کے حضرت علی فرمایا لاؤ پانی کا لوٹا میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے رسول کا وضو کیسا تھا۔ اور حضرت علی ایسی اونچی جگہ بیٹھ گئے اور اونچی جگہ بیٹھ کر اہل عراق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے اللہ کے رسول کا وضو سکھایا۔ اس میں شیخ صاحب سے ہم نے سنا عملی دین سکھاؤ گے تو گنگوں سے بھی کام ہوگا، نہیں تو علامہ سے بھی کام نہیں ہوگا۔ ہم اپنے علماء سے گزارش کریں گے مسجد میں حلقہ اور حلقے میں نماز کی عملی حیت اور وضو کی عملی حیت عوام الناس کو سکھائے تاکہ نماز کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ کریں انشاءاللہ۔ اور ایک گزارش آپ سے، ہماری مسجد اور ہمارا گھر فضائل کے حلقوں سے خالی نہ ہو، یعنی فضائل اعمال، یعنی فضائل کی تعلیم سے ہماری مسجد اور ہمارا گھر خالی نہ رہے، اس کا خیال رکھیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا عمل کا بھاؤ سامنے آئے، اس عمل پہ اللہ کیا دے گا۔ مثال دیتا ہوں، ایک صحابی رسول تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کی بینائی چلی گئی تھی، لیکن اپنے کمرے سے گھر کے دروازے تک رسی باندھ کر رکھی تھی۔ جو بھی فقیر آتا اور دستک دیتا تو یہ رسی پکڑتے تھے اور جاتے تھے اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے۔ اولادوں نے کہا ابا جان رسی پکڑنا، دروازے پر جانا، اتنی تکلیف اٹھانا، اس سے بہتر ہمارے ہاتھ میں دو، ہم جا کر اس کو دے آئیں گے۔ فرمایا نہیں،
میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب فقیر کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا جاتا ہے یہ پوری موت کو ٹال دیتا ہے. پوری موت کو کیا کرتا. اور دوسرا جملہ یاد رکھنا, فقیر کو صدقہ دینے کے لیے جو قدم بڑھتا ہے ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیتے ہیں. عجیب بات, اور فقیر کے ہاتھ پہ آپ نے صدقہ رکھ دیا پھر آپ پلٹتے ہیں تو ہر قدم پہ اللہ کو نیکیاں دیتے. کتنے نیکیاں, کیا بڑی پیاری کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس ہماری رہبری فرمائی. آج ایک دوست دوسرے دوست کو قرضہ دیتا ہے لیکن قرضہ دینے میں اس کو احتساب نہیں ہے, یعنی اس پر اللہ مجھے کیا دیں گے. روایت میں ہے کہ اس دوست نے آپ سے قرضہ مانگا اور لے لو, کب دیں گے. پر میں آج تاریخ ہے نا, انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ دسمبر چل رہا ہے تو جنوری کے پہلے ہفتے میں دوں. ہر دن کے بدلے میں جتنا مال آپ نے دیا ہے وہ صدقہ کرنے کے برابر ثواب اللہ دیتے ہیں. اب جنوری آ گئی پہلا ہفتہ, آپ نے فون لگایا بابا کیا نہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے, غصہ ہو جائیں گے. غصہ مت ہونا, پھر احتساب کو زندگی میں لانا. فرمایا اب ایک دن آگے بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مال صدقہ کرنے کا اللہ ثواب دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے لینے والے ڈالتے رہیں گے اور دینے والے سبق کرتے رہیں گے. دینے والے کے لیے کیا حکم ہے, دینے والے کے لیے کیا حکم ہے وہ بھی سن لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے قرضہ لیا اور وقت پر آپ نے دے دیا اور لینے والا خوشی سے پلٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے جانور, سمندر کی مچھلیاں سب دینے والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. آگے ایک روایت یاد آ رہی ہے مجھے, بہت کچھ سنانا تھا آپ کو. امام بخاری علیہ الرحمن نے یہ روایت 9 مرتبہ ذکر کی. کتنی مرتبہ, 9 مرتبہ ذکر کی. دو دوستوں میں سے ایک نے قرضہ مانگا دوسرے نے دے دیا تو دوسرے نے کہا گواہ کون, تو دونوں کے پیچھے کون گواہ, اللہ گواہ ہے. ٹھیک ہے کب دے گا, 15 تاریخ. ٹھیک, اور دونوں کے بیچ میں پانی کی نہر گرتی تھی. اب جو تاریخ تھی اس تاریخ میں لے کر چلا اور لینے والا ادھر کھڑا, لیکن بیچ میں پانی میں تو گیا نہیں. کیا کرے, وہ انتظار میں, یہ پہنچانے کے انتظار میں, لیکن پانی میں تو گیا نہیں, جانے سکتے. انتظار کرتے کرتے کنارے پر ایک بانس تیر رہا تھا لکڑی کا, انہوں نے اس کو لیا اور اس کو کھولا اندر سے پورا, اور اس کا پورا قرضہ اندر بند ڈال دیا, بند کر کے ایسا پانی میں ڈال دیا. اللہ جا تو نہیں سکتا ہوں, پانی میں تو یعنی ہے, فلاں کی امانت ہے تو اس کو پہنچا. علماء نے کہا جو دینے کے وعدے کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. یہ انتظار میں کرا, میرا دوست مال لے کر آیا نہیں. شام کے وقت جاتے جاتے دیکھا کہ کنارے پر بانس تیر رہا ہے, فرمایا گھر پہ جلانے کے لیے کام آئے گا. اسے بانس اٹھایا اور گھر پہ لے کر چلا گیا, لیکن جیسے کھولا تو پورا قرضہ بنا. آپ تو سب بڑے لوگ ہیں نا مل کے, ایک دینے والے کی نیت ہے تو اللہ نے پانی اس کے لیے مسخر کیا. اگر ہماری کسی کو دینے کی نیت ہے اللہ ہمارے لیے آسانی نہیں پیدا کریں گے. عجیب بات. دوسرے دن پانی کی دنیا میں ختم ہو گئی, پھر قرضہ لے کر پھر پہنچا. بھائی اس دن تو میں لے کر نہیں آیا, معاف کرنا, ابھی لے کر آیا. مت دے, پہلی مرتبہ ہی میں اللہ نے پہنچا دیا. یہ کہاں سے ملے گا, بولو,
تعلیم کے حلقوں سے. ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایک وعدہ فرمایا. کیا وعدہ؟ ہررا کا علاقہ پتہ ہو جائے گا، یرا کا یعنی یمن کا. شیما بنت بکیلا کچر پر سوار ہو کر انتہائی خوبصورت لڑکی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے باہر نکلی. حضرت خلیل بن اوس کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول کو مجھے دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دے دو؟ مجھے دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ دیجیے. فرمایا اللہ کے رسول کا زمانہ گیا، ابو بکر کا زمانہ گیا، سیدنا عمر کے زمانے میں ہررا پتہ ہو گیا. حضرت خلیل بن اوس لشکر کے آگے آگے چل رہے. ساتھیوں نے کہا آگے آگے بھی جاتا، میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول کا وعدہ کو باہر نکلے گا. اتنے میں دیکھا کہ یہ لڑکی شیما بنت بکیلا باہر آ گئی. انہوں نے جا کر چپ چاپ پکڑ لی، یہ اپنی ہے. اور جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کچر پر سوار کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے خوبصورت لڑکی پکڑ. خالد بن ولید نے کہا ارے تقسیم سے پہلے لے لیا. فرمایا دے چکے اللہ کے رسول، ہو گیا ہے. اور کون گواہ ہے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ان کو دی. خالد نے کہا اب دیکھو آگے کیا ہوا. تو اس کا بھائی آیا عبد المسیح. فرمایا اے خلیل میری بہن تیرے پاس ہے. فرمایا تو بیچتا کیا؟ فرمایا بیچو. کیا قیمت؟ 10 دے دے. 10 کتنے ہو گئے؟ ہاں 1000. اس نے 1000 دیا چلا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا یا صحابہ میں سے کسی نے کہا تو نے 10 مانگے، تو 1000 مانگتا تب بھی وہ دیتا. حضرت خلیل نے کہا مجھے 10 کے اوپر گنتی نہیں آتی، مجھے 10 کے اوپر کیا نہیں آتی تھی. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے حضرت کو شیخ صاحب سے ہم نے سنا صحابہ حساب والے نہیں تھے، احتساب والے. ہم سب حساب والے ہیں، احتساب والے نہیں. اس پر اللہ ہمیں کیا دے. آگے چلو تو نیت کریں انشاءاللہ مسجد میں تعلیم کی جو حلقے فضائل کے لگیں گے اس میں ہم اپنے آپ کو بٹھائیں گے. بولا کون کون بٹھائے گا؟ واہ 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 اللہ قبول کرے. اور گھر میں ہاتھ بعد میں اٹھانا، پہلے میں قصہ سنا بعد میں گھر میں ہاتھ اٹھانا. تم اتنے ہوشیار ہو جائیں گے کہ پہلے اللہ قبول کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے مجلس میں بیٹھے رہے. اتنے میں ایک فقیر مانگنے والا آیا کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت حسن سے جاؤ اپنی والدہ کے پاس سے 2 درہم لے کر آؤ. کتنے درہم ہے گھر میں؟ فرمایا 6 میں سے کتنے لے کے آؤ؟ بولو 2. حضرت حسن آئے، امی جان ابا 2 درہم مانگ رہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹا ابا کو یاد دلاؤ آپ نے 2 درہم آٹے کے لیے رکھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا ابا جان امی نے کیوں نہیں. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ امی کو کہو اب 6 کے 6 دے دے. اپنی نہیں دیں گے نہ دیں گی. وہ 6 کے 6 درہم لے کر آ گئی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور فقیر کو لے. اور گھر پہ ہے کچھ خالی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے، گھر تو خالی ہو گیا. اتنے میں ایک شخص اونٹ لے کر جا رہا ہے. حضرت علی نے آواز دی اے اللہ کے بندے یہ اونٹ بیچے گا کیا؟ میں بیچوں گا. کیا قیمت ہے؟
فرمایا 140 درہم کچھ ہے نہیں ادھار دیتا تو وہ لے لو بال ادھر رسی سے یا بال مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ابھی ایسی زانوں کو حرکت بھی نہیں دی اتنے میں دوسرا شخص آیا یہ اونٹ کس کا ہے میں نے کہا میرا ہے بیچوں گے فرمایا بیچوں گا کیا قیمت ہے کہا 200 درہم اس نے دے دیا چلا گیا 140 لے کر جس سے قرضے میں اونٹ لیا تھا اس کو دیے اور 60 لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت فاطمہ نے پوچھا یہ کیا ہے تو ہم لوگ ناندر والے کیا بولیں گے دھندا کیا میں نے دماغ لڑایا بابا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا اللہ نے آپ کے والد کے ذریعے قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ایک لگاؤ اور 10 لو ہم نے 6 لگائے اللہ نے ہم کو 7 دے دیے اللہ ہماری ماں بہنیں اس پر راضی کب ہوگی جب ہم اپنے گھروں میں تعلیم کریں آگے سننا آج دنیا اور دین دونوں ٹکرا جائے تو ہم کس کو لیں گے دنیا کو لیتے ہیں دین چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب گھر میں تعلیم ہوگی دنیا اور دین ٹکرائے گا ہماری ماں بہنیں دنیا چھوڑ دیں گے دین لے لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا جاؤ تمہارے ابا کے پاس بکریاں آئی ہے 3 دن سے ہمارے گھر میں پاتا ہے کچھ نہیں ہے بکریاں لے کر آؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا ابھی پتا بھی نہیں باہر کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن بیٹھے بیٹھے ام ایمن سے کہہ رہے ہیں میری بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹا رہی دروازہ کھولا دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑی بیٹی کیوں آئی ہو تب اللہ کے رسول فرشتے سبحان اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے پیٹ بھرتے ہیں ہم انسانوں کا کیا اللہ کے رسول نے فرمایا تو 3 دن کی بات کرتی ہے میرے گھر میں 30 دن ہوئے چولہا نہیں جلائے کتنے دن سے کیا جملہ کا معلوم ہے تو کہے تو میں تجھے بکریاں دوں تو کہے تو میں تجھے وہ کلمات سکھا دوں جو جبریل ابھی مجھے سکھا کر گئے اور کیا کلمات ہے یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے یہ کلمات دے دو وہ چلی جاتی کلمات لے کر گئی حضرت علی دروازے پر حضرت علی نے پوچھا آ گئی لے کے حضرت فاطمہ نے کہا جس کام کے لیے آپ نے بھیجا تھا دنیا کے لیے اس کے لیے میں گئی لیکن میرے باپ نے مجھ کو دین دے دیا تو میں نے دنیا چھوڑ دی حضرت علی نے فرمایا آج کا دن فاطمہ تیرے لیے مبارک دین اور دنیا دونوں ٹکرایا انہوں نے دنیا چھوڑ دی اور کیا لے لیا دوسرا جملہ یاد رکھنا آج ہماری ماں بہنیں حادثات چھپاتی نہیں ہے زبان پر شکایت ایک لڑی کی طرح چلتی ہے تم لوگ حیران رہ جائیں گے گھر میں پہنچتے ہی اتنی شکایتیں کھل جاتی ہے لیکن آپ گھر میں تعلیم شروع کر لیں فضائل کی منتخب حدیث کی اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے وہ ماحول بنائیں گے کہ ہماری ماں بہنیں حادثات چھپائیں گی ہمارے حضرت جی نے مثال دی ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے عمیر کا انتقال ہو گیا اور ایسا بچہ عمیر وہ ہمیشہ اللہ کے رسول جب ان کے گھر آتے تھے تو عمیر پرندے سے کھیلتے تھے تو اللہ کے رسول دور سے کہتے تھے یا عمیر ما فعل النغیر تمہارے پرندے کا کیا ہو گیا وہ بچے کا انتقال ہو گیا اور شوہر حضرت طلحہ روزی کی حالت میں گھر سے نکلتے وقت اتنا کہا کہ بیٹا بیمار ہے اس کا خیال رکھنا اور شوہر چلے گئے کیا ہوگا ناندیر میں کتنا ہنگامہ ہوگا شیخ صاحب سے ہم نے سنا
دو وجہ سے بچہ ماں کی جسم کا حصہ ہوتا ہے، پیٹ پر اٹھانے کی وجہ سے اور سینے سے پلانے کی وجہ سے بچہ ماں کی جسم کا حصہ بنتا ہے۔ ماں بچے کا غم برداشت نہیں کرتی، لیکن اتنی بڑا حادثہ کیا کہ ام سلیم نے بچے کو کپڑے سے باندھا، چارپائی پہ رکھا، گھر کے کونے میں رکھ دیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ آئے مغرب کے وقت، فرمایا عمیر کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہلے سے بہتر ہے، شوہر کا روزہ تھا، فارغ کرایا، رات گزاری۔ اسوا کو کیا کہا؟ ایک بات پوچھوں کیا؟ فرمایا کیا؟ پڑوس سے ایک برتن امانت کی شکل میں ہمارے گھر آیا ہو تو کیا اس کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے یا واپس کرنا ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا امانت کا حق یہ ہے کہ اس کو واپس کرے۔ فرمایا ہاں، اللہ نے اولاد عمیر امانت کی شکل میں دی تھی، اللہ نے وہ اولاد واپس لے لی ہے، جاؤ اپنے بچے کو دفن کر کے آؤ۔ کریں گے ہماری ماں بہنیں؟ یہ فضائل کی برکت تھی ان کے گھروں میں۔ مجھے تو آپ کو کچھ سننا ہے، اللہ اتنا بڑا مجمع ایک بات سن رہا ہے۔ تیسری، ہماری بچیوں میں اللہ حیا پیدا کرے۔ کیا پیدا کریں گے بولو؟ حیا۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دنیا سے جاتے وقت 3 وصیتیں فرمائی حضرت علی سے، طبقات ابن سعد میں ہے۔ پہلی وصیت یہ تھی رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا۔ دوسری وصیت یہ تھی میرے انتقال کی کسی کو خبر نہ کرنا، اور تیسری وصیت یہ تھی جب قبر میں اتارنے کی باری آئے چادر ڈھانپ کر اتار دے۔ اب تینوں چیزوں پر غور کرو، رات کو کیوں اٹھانا؟ فرمایا تاکہ کوئی اجنبی جس چادر میں مجھے لپٹا جائے گا اس چادر پر بھی اس کی نظر نہ گرے، اور کسی کو خبر نہ کرنا۔ اس سے بھی کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی نگاہوں سے مجھے بچا لینا، اور آخری مرحلہ اتارنے کا اس وقت بھی کتنا احتیاط، فرمایا چادر ڈھانپ کر اتار دینا کہ تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے مجھے بچا لے۔ طبقہ ابن سعد میں ہے حضرت علی نے کسی کو خبر نہیں دی، صبح کو اہل مدینہ کو خبر دی، فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اہل مدینہ ایسے غمگین ہو گئے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ہوئے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے خالی کس سے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی ایسا بنانا ہے؟ مجھے بہت باتیں یاد آ لیتا، نیت کرو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں۔ بولو کون کون کرے گا؟ سب کریں گے؟ اور ایک گزارش آخری آپ سے، اسلام حقوق کا مذہب ہے۔ اسلام حقوق کا مذہب ہے۔ ہمارے ذمے جتنے کی حقوق ہے اس کو ادا کریں۔ سب سے پہلا حق اپنی ماں کا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پوری زندگی ماں کی خدمت کرے تو کبھی خیال نہ کرنا کہ میں نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ جو روایت کی باتیں سنا رہا ہوں، ایک بچو اپنی والدہ کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے عرب کی تپتی ہوئی دھوپ، شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایسی دھوپ اگر گوشت کنکریوں پر ڈال دیا جائے تو جل جائے، ایسی دھوپ اس نے کاندھے پر اٹھایا اور کعبہ کا طواف کرایا۔ طواف سے فراغت کے بعد ماں کاندھے پر ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمائی، 2 مثالیں الگ ہیں۔ فرمایا جب اس نے تجھ کو جنا ہوگا تو جنتے وقت پیٹ پر درد کی لہر اٹھتی ہے، درد کی ایک لہر اٹھتی ہے، فرمایا ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ پہلا جملہ، اور دوسرا جملہ کیا کہا؟ کبھی کبھار ماں کراتی ہے تو اس کو اردو میں کہتے 30، فرمایا ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا، نہ ایک درد کی لہر کا
اور نہ ایک حق کا حق ادا ہوا ہے. اتنا یاد رکھنا ہے سارا مجمع پوری زندگی ماں کی خدمت کرنا لیکن کبھی خیال نہ کرنا کہ میں نے اس کا حق ادا کیا ہے. اور یہاں سے جانے کے بعد زندگی میں دو کام وہ کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اور کیا ام ایمن آ گئی. دیکھو ام ایمن اللہ کے رسول کی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کہتے تھے کہ میری ماں جیسی ہے. ماں جیسی کے ساتھ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں ہم اپنے حقیقی ماں کے ساتھ کیا کریں. ام ایمن آئی اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے. کون کھڑے ہو گئے؟ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اور کیا کہتے ہوئے کھڑے معلوم ہے؟ میری امی میری امی میری امی کہتے ہوئے کھڑے ہو. کبھی بھی ماں سامنے آ جائے ہم نے اپنی زندگی کے دو اصول بنائے ادب کھڑے رہنا اور جس طرح اللہ کے رسول نے کہا اسی طرح کہتے ہوئے میری امی کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا یہ سنت ہے. نیت کرو انشاءاللہ پوری زندگی اس سنت پر عمل کریں. دوسرا رشتہ کس کا ہے؟ باپ کا. دوستوں کو خوش کریں گے اور باپ کو ناراض کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے ہے کہ لوگ دوستوں کو خوش کریں گے ان سے تعلقات برقرار رکھیں گے اور باپ کو ناراض کریں گے. میرے پاس وقت نہیں سنانے کے لیے. کیا پیاری سیرت شیخ یوسف نے کیا پیاری سیرت لکھی ہے رحمت اللہ علیہ. صدیق اکبر امیر بنائے گئے خلیفۃ المسلمین سب سے بڑا عہدہ. احرام باندھ کے عمرے کے لیے مکہ آئے. سارے مکہ کے سردار لائن میں کھڑے انتظار میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر آ رہے اور نابینا باپ ابو قحافہ دروازے پر کھڑا ہے. کیا کرو گے تو یہاں بولیں گے کیا کرو گے؟ دروازے پر کھڑا. صدیق اکبر دیکھ رہے استقبال والوں کو دیکھ رہے اپنے نابینا باپ کو دروازے پر کھڑا ہے ابو قحافہ. دوڑ پڑے کیا کہتے ہوئے میرے ابا کہتے ہوئے دوڑ پڑے اور باپ کو جا کر گلے. یہ ہم کو سبق دیا کہ گلے لگنے کی باری آئی تو اپنے ماں باپ کو گلے لگنا دوستوں کو نہیں لگنا تعلقات والوں کو نہیں لگنا. دو باتیں سنا رہا ہوں آپ کو وقت کم ہے میرے پاس. 4 آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے باپ کے اور 2 آداب ابو ہریرہ نے بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ آ رہا. ہمارے دوست نے مثال دی ایک آدمی کی بوڑھا ہوتے ہوتے اس کی کمر جھک گئی. ایک جوان نے مذاق کرتے ہوئے کہا کیا ڈھونڈ رہے؟ اس بڈھے نے آواز دی جوان ایک ہوئی اس کو ڈھونڈ رہا. محمد کہا اکیلی بھی جانے والی ہے. جی بس آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ میرا باپ ہے. پہلی ہدایت اس کے آگے نہیں چلنا. دوسری ہدایت اس سے پہلے نہیں بیٹھنا. تیسری ہدایت اس کا نام نہیں لینا. چوتھی ہدایت اس کو گالی نہیں دینا. صحابہ نے کہا گالی کون دیں گے؟ کسی کے باپ کو گالی نہیں دینا کہ پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے. ابو ہریرہ نے 2 اضافہ کر دیا. کیا کھانے کے لیے ساتھ میں بیٹھے رہو. آج تو ہم بیٹھتے ہی نہیں. میری بیوی میرے بچے وہاں زندگی گزار لو. باپ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھو اور اگر کوئی ایسی بوٹی ہو جس پر ہڈی میں گوشت ہو فرمایا اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا. اپنا ہاتھ نہیں ڈالنا جب تک کہ آپ نہ دیکھو کہ ابا نے ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا. آج تو اتنی بڑی ہدایت. 6 تاریخ تو بڑی پیاری ہے. ایسی جگہ کھڑے نہ رہنا جس کے آگے مڈیر نہ ہو. دیکھو یہ تخت ہے اس کے آگے ایسا کوئی مڈیر نہیں ہے. اگر یہاں بچہ کھڑا ہو جائے گا تو باپ ادھر رہے گا تو اس کو ڈر لگے گا میرا بیٹا کیا ہوگا. فرمایا ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ باپ کو خوف لاحق ہو جائے کہ میرا بچہ گرے گا. اس خوف سے بھی باپ کو بچانا سنت ہے. آج باپ رات پر انتظار کرتا ابھی آئے گا ابھی آئے گا. کدھر گیا کدھر گیا؟
کیوں ایسا کریں؟ نیت کرو انشاءاللہ تعالی ماں باپ کے ایسے ہی حقوق انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ادا کریں. اگلا جملہ نکل کر آؤ. گھر والے کے ساتھ کیا کریں گے؟ دادا گیری کریں گے. کیا کریں گے؟ دادا گیری. اللہ کے رسول نے دادا گیری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. کیا کیا بتا رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ میں ہے. صحابہ کو کہتے آگے جاؤ تم آگے جاؤ. صحابہ آگے گئے. فرمایا عائشہ میں کیا آپ دوڑنے کی ریس لگا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میرا جسم ہلکا, میرے جسم پر گوشت نہیں, میں کم عمر. صحابہ آگے میں اللہ کے رسول دوڑ رہے, میں اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گئی. میں تو بھول گئی, لیکن اللہ کے رسول نے یاد رکھا. ایک موقع پر پھر کہا صحابہ آگے جاؤ. اس وقت میرا جسم بھاری ہو گیا تھا اور اللہ کے رسول نے کہا دوڑ لگاؤ. میں دوڑ لگا, اللہ کے رسول آگے نکلے. فرمایا عائشہ حساب مکمل. حساب کیا؟ کتنی شیخ یوسف نے کیوں لکھا معلوم ہے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ دل لگی کرو. کیا کرو؟ دل لگی کرو. ایک کمزور ذات تمہارے پاس آئی ہے, اس کے ساتھ کیسے رہنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے. اور کتنا تعلیم ہو گھر والے سے, وہ بھی سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اس سے ناراض ہوتی ہے نا, میں جان لیتا ہوں. تم اس سے خوش رہتی ہے, وہ بھی جان لیتا ہوں. ہمیں عائشہ نے کہا کیسے؟ فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے نا کیا کیا کہتی ہے؟ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. تو یہ علامت ہے کہ تو خوش ہے. جب تو ناراض ہوتی تو کیا کہتے والے نے؟ ابراہیم کے رب کی قسم, ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم, میں یہ سمجھتی کہ تو ناراض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول آپ صحیح فرما رہے ہیں, خالی نام ہٹاتی ہوں لیکن دل میں محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. شیخ یوسف نے فرمایا اتنا تعلق خوشی بھی پہچانے اور رب بھی پہچانے, اور ہمارا ایک ہی تعلق ہے بیچاری کھانا بنا کر کو کھلاتی رہے. نیت کرو انشاءاللہ تعالی گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. کریں گے انشاءاللہ. اولادوں کو تربیت کریں گے قید کا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر. ظالم بن کر. شیخ سے ہم نے سنا جس کی طبیعت سہولت اور شفقت سے محروم ہو گئی وہ تربیت سے بھی محروم ہو گئے. اولاد کی بھی تربیت کرنا ہے, ارے طبیعت تو شفقت تو نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں شفقت کیسی نہیں سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے اور فاطمہ کی حجرے سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول سجدے میں ہیں. حضرت حسن نیچے گئے اور حضرت حسین اوپر بیٹھ گئے. آج تو مسجد میں بچے دیکھے نا تو بڈھے لوگوں کی کوئی بڈھا بڈھا اس کو برا مت لگنے دینا, سب کا یہ حال ہے. تو ایک نیچے گئے ایک اوپر بیٹھ گیا عشاء کی نماز میں. مزے کی بات سناتا ہوں آپ کو. یہاں پہ ایک جملہ ہے, ایک روایت میں جیسے حسن نیچے آ گئے, اللہ کے رسول پیچھے سے پاؤں پھیلاتے تھے تاکہ اور جگہ ملی اس کو کھیلنے کی, اور آگے کے ہاتھ بڑھاتے تھے تاکہ اور جگہ کھلی ہو جائے, میرا بچہ اس کے نیچے کھیلے. کون سی نماز؟ نماز میں, ہاں گرمی نہیں بول رہا ہوں. اور حسین کہاں بیٹھ گئے؟ اوپر. ارے لوگ انتظار میں ہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے, لیکن اٹھائے کیسے کہ دونوں بیٹھے ہوئے. پھر حضرت حسین جب نیچے اترے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ اکبر, بہت وقت تیزی سے گزر رہا, کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. ادنا بھی بچوں کی تکلیف ماں باپ کو گوارا نہیں ہونا چاہیے. بچپن سے ایسا لے جاؤ, دیکھو پتا چلے گا بڑے ہونے کے بعد اولاد کیسی اطاعت گزار ہوتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہے اور فاطمہ کی حجرے سے رونے کی آواز آئی. اللہ کے رسول نے 2 کام کیے. پہلا کام نماز مختصر کی، دوسرا کام تیزی سے دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ کی حجرے کی طرف گئے اور کہا بیٹی حسن کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی اپنے بچوں کے لیے کام مختصر کیا؟ ان کی ضرورتوں میں ایسے تیز دوڑ کر گئے؟ کیا ہو؟ میرے بچے پیاسے ہیں، پیاس نہیں ہے. اللہ کے رسول نے مشکیزے پر ہاتھ ڈالا پانی دینے کے لیے، لیکن پانی نہیں تھا. کہا اور حسن زور زور سے رو رہے تھے. اللہ فاطمہ کو قاسم کو، فاطمہ نے حسن دے دیا. اللہ کے رسول نے گود میں لیا، کیا کیا؟ اپنی زبان باہر نکالی اور حضرت حسن کے منہ میں دے دی. حسن زبان چوستے چوستے سو گئے. بچے کے منہ میں کیا دی؟ زبان. پھر حضرت حسین کو لیا اور اپنی زبان باہر نکالی اور حضرت حسین کے منہ میں دی. حسین زبان چوستے چوستے سو گئے. کیسا سلوک اولاد کے ساتھ. لیکن آپ سے گزارش کر رہا ہوں، وقت کم ہے میرے پاس، سہولت اور شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کریں انشاءاللہ. اور ایک گزارش آپ سے آخری، یہ عام مسلمانوں کا کیا؟ شیخ صاحب سے ہم نے سنا ایک مسلمان پھولوں اور پھلوں کا مسکن ہے. مسکن سمجھتے کسی کہتے ہیں؟ باغ کو. ایک مسلمان پھولوں اور پھلوں کا مسکن ہے، یعنی باغ ہے. حضرت نے کہا اس باغ میں شہد کی مکھی بن کر آؤ کہ پھولوں سے بھی رس چوسے گی، پھلوں سے بھی رس چوسے گی. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ زندگی اور حیات کا سامان شہد باہر نکال دیتے، لیکن اس کی جڑ میں کیا پڑا؟ کھاد پڑی ہے، گوبر پڑا ہے. اس پر آتا ہوں کیوں؟ اس کو اس کی تلاش ہو جائے. جب تلاش ہی نہیں تو اس کو نظر ہی نہیں آتا. اگلا جملہ حضرت نے کہا سخت ہے، بعض لوگ اس پھولوں اور پھلوں کے مسکن میں خنزیر بن کر آتے، نہ پھول دیکھیں گے نہ پھل دیکھیں گے، جا کے اپنا منہ کہاں ماریں گے؟ زندگی پر. کچھ نہیں دیکھتے، لوگوں کی زندگی میں عیب کو دیکھو. اور روایت بڑی پیاری سنائی، ایک آدمی میت کو پسند ہے اور میت کے اندر کوئی تکلیف بھی دیکھے کہ پیٹ پھول گیا ہے، رنگ بدل گیا ہے، اور اس کو چھپا لے، اللہ 50 مرتبہ اس کی مغفرت کرتے ہیں. ایک روایت میں 40 مرتبہ مغفرت کر. میں یہ سوچتا ہوں یہ مردے کا عیب بیان کرنے سے اس کو کیا تکلیف ہونے والی ہے، لیکن اس کا بھی عیب چھپانے پر اللہ 40 مرتبہ مغفرت کرتے ہیں.